اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے، ویسعون فی الارض فسادا، اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، ان کا بدلہ یہ ہے کہ گن گن کر قتل کر دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف سے ہاتھ اور دوسری طرف سے پاؤں کاٹے جائیں، یا زمینوں سے دور کر دیے جائیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، فاعلموا، جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے سزا بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ شان نزول کچھ یوں ہے، قبیلہ ارینا، وہاں کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اسلام ظاہر کیا، کچھ دیر ٹھہرے، بیمار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ صدقے کے اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ پیو اور ان کا پیشاب پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جا کر پیا، ٹھیک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے جو چرواہے وہاں پر صدقے کے اونٹوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر تھے، ان کو شہید کیا اور بھاگ گئے۔ پیچھے حضرت یسار کو بھیجا تو انہوں نے حضرت یسار کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں بھی شہید کر دیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گرفتار کروایا۔ پکڑوانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین نبی، انہوں نے ہاتھ پاؤں ان کے کٹوا دیے، آنکھیں ان کی پھوڑ دیں اور ان کو پھینکوا دیا تپتی ہوئی زمین پر، اور پانی وغیرہ ان کو نہ دیا گیا، وہ تڑپ تڑپ کے وہیں مر گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا۔ اس پر یہ آیات بینات نازل ہوئیں کہ سزا ایسے لوگوں کی کیا ہے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ جو ہوتا ہے نا، میں خود حدیث شریف سمجھ لوں گا، میں خود مجھے سمجھ آ جائے گی، خالی بخاری پڑھ لو، اس پر عمل کرنا شروع کر دو، خالی فلاں کر لو، اس طرح نہیں ہوتا۔ اب جہاں پر لفظ یہ ملے گا کہ جاؤ جا کر دودھ پیو اور پیشاب پیو، اور انہوں نے پیا۔ اب اس بات پر کون ہے جو اس حدیث کو پڑھ کے جا کے عمل کرے گا کہ میں جا کر پیشاب پیتا ہوں؟ اگر تو پڑھے گا، عربی زبان کو سمجھے گا، عالم بنے گا، پڑھے گا، احادیث طیبہ پر اس کی دسترس ہوگی، تو وہ جہاں پر یہ حدیث پڑھے گا وہاں پر پیشاب سے بچنے والی حدیثیں بھی پڑھے گا، تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ ان دونوں حدیثوں کا آپس میں جو مفہوم ہے اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ پیشاب پینا تو دور کی بات ہے، اس کے چھینٹوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اب وہ تھے منافق، انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا کہ ہم ہیں مومن، اور اس وقت احکام بھی اور تھے،
اور یہ تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے وہ جانتے ہیں، حکم ظاہر پہ، لیکن دل کی کیفیت کیا ہے اس کا علم اللہ پاک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ تم نے جا کر پیشاب پیو تو کیا ہوگا، ٹھیک ہو جاؤ گے، تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے جو خود حدیثوں سے پر عمل کر لینا، اس طرح کر لوں گا اس طرح کر لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ساری حدیثوں پر نظر ہو، بعض حدیثوں سے کا پتہ نہیں ہوتا یہ منسوخ ہیں اور بعد والا حکم کیا ہے۔ اب جو منسوخ ہو بندہ اس کو لے لے، اور اس کو جس نے منسوخ کیا ہے حکم نے اس کا پتہ ہی نہ ہو تو بندہ گمراہ ہی ہوگا۔ اس طرح ہدایت پر رہنا ممکن ہے نہیں۔ آج صبح میں نے حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایسے لوگوں کی بناوٹی باتیں جو عقیدہ اہل سنت و جماعت سے ہوں ان کو سننا اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ پھر فرمایا بال برابر بھی، بال برابر سمجھتے ہیں، بال برابر بھی اگر عقیدہ اہل سنت و جماعت سے بندہ ادھر ادھر ہوا تو گمراہ ہوگا اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بنے گا۔ کتنا ادھر ادھر ہوا؟ بال برابر۔ یہ لفظ ان کا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کس کا نام ہے؟ تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے والا یا علماء کے پاس بیٹھنے والا اس بات سے آگاہ ہے، یہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو وہ یہ کہتا ہے برِ صغیر میں اگر آج لوگوں کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا ایک سبب اللہ پاک نے مجدد الفسانی کو بنا، دین اکبری سے ٹکر لے کر اس کو پاش پاش کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حنیف کو چمکا کر صحیح اصل تعلیمات کو راسخ کر دینا۔ سامنے سینکڑوں بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ فرمانی، سب کو ولی بنا کے مختلف علاقوں میں بھیج دینا اور ہر جگہ پہ ان کے خدام کا پہنچنا اور وہاں سے ساری گندگیوں کو صاف کرتے چلے جانا، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو یہ منصب عطا فرمایا تھا، مجدد الف ہزار سال کے مجدد۔ اب ان کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ایک بال برابر بھی، ہم نا وہ ایک اپنی اندر کھانے اپنی ایک سوچ ہماری جو ہوتی ہے نا وہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو بھی سن لیا اس کو بھی سن لیا اس کو بھی سن لیا، اسے ایک اپنا ملغوبہ سا بنا کے ایک اپنا نظریہ رکھ لیا۔ تو حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد گرامی پیش نظر رکھیں کہ بال برابر بھی یہ نظریہ ادھر ادھر ایسا ویسا بیچ میں ہوا تو یہ گمراہی کا سبب بن جائے گا اور بندہ پریشانی دنیا و آخرت میں گمراہ ہو گیا تو پیچھے بچا کیا؟ ہدایت پر ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ پیچھے کیا رہ گیا؟ اس وقت یہ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ سزائیں ان کی ڈاکوؤں کی یہ ہیں، 3 سزائیں بیان فرمائی گئیں۔ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، سولی چڑھائے جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹے جائیں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں خلاف سے کاٹے جائیں، جس سائڈ کا ہاتھ ہو اسی سائڈ کا پاؤں نہ ہو، اور ینفو من الارض یا زمینوں سے نکالے جائیں۔ یہ سزائیں اللہ پاک نے بیان فرمائیں۔ اب اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مسلمان کو تکلیف پہنچانا، یہ اللہ رسول کو تکلیف پہنچانا ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ اس کے راستے سے پتھر ہٹا دیا جائے، اس پر بھی اللہ پاک ثواب عطا، اینٹ ہٹا دی جائے، ٹہنی تکلیف دے، کوئی بھی چیز تکلیف دے پڑی ہو راستے سے ہٹا دی، مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس پر بھی اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر جو اس کے الٹ چلتا ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے لیے پھر یہ سزائیں ہیں۔ یہ ڈاکوؤں کی فساد فی الارض کا لفظ آیا، ڈاکو مختلف قسم کے ڈاکو ہوتے ہیں، مختلف سزائیں ہیں۔ جو صرف راستہ روک کے دمکاتے ہیں ان کی اور سزا ہے، جو دمکاتے بھی ہیں مال بھی لوٹتے ہیں ان کی اور سزا ہے، جو دمکاتے مال لوٹتے قتل بھی کرتے ہیں ان کی اور سزا ہے۔ اب سب کی سزائیں بیان فرمائی ہیں اور اس کو اللہ رسول کی مخالفت میں کے زمرے میں شامل فرمایا ہے، کیونکہ اس میں مسلمان پر مہربانی کرنا، مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ رسول کی رحمت کا، نگاہ کرم کا، توجہ کا باعث بنتا ہے، اور مسلمان کو تکلیف دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب کا، اللہ پاک کے غضب کا سبب
بنتا ہے۔ اور ان مسلمانوں میں نا گھر والوں کو بھی شامل ہمیں سمجھنا چاہیے، ہماری زوجہ وہ ان میں شامل ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ رسول کو پسند ہے، اور اس کے ساتھ نازیبا سلوک یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ جتنا اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کا سلوک اچھا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتری کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ برکیف مسلمانوں کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرنا یہ اللہ رسول کی رضا کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کی تکلیف کا سبب بننا یہ بندے کے لیے وبال کا باعث ہے۔ اس آیہ کریمہ سے جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ان میں یہ ہے کہ اسلام میں جرموں کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ جرم جس طرح کا ہوگا اس کے مطابق سزا دی جائے گی، تب جا کر جرموں سے لوگ باز آئیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے، ان کو پھینکوا دیا، ان کی آنکھیں پھوڑ دیں، ان کو پانی شانی بھی نہیں دیا گیا، کیونکہ ان کا جرم بھی اتنا ہی سخت تھا، جس طرح کا جرم تھا اس طرح کی سزا دی گئی۔ پھر یہ حدیث شریف سے جو حکم تھا اس کو قرآن کریم کی آیہ کریمہ نے منسوخ کر دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حدیث سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیت کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات قرآن کریم سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے اور احادیث طیبہ سے اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ حدیث شریف سے ثابت تھا، اور قرآن مجید کی آیت کے ذریعے اس کو منسوخ کر کے چہرہ کس کی طرف کرنے کا حکم دے دیا گیا؟ کعبہ شریف کی طرف۔ اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ حکم ثابت ہوتا ہے قرآن کریم سے اور حدیث شریف کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سجدہ وغیرہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کو حدیث شریف نے منسوخ کیا کہ اب کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ بعض چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں ہوتا ہے، حدیث طیبہ جو ہیں ان کے حکم کا ختم ہو جانا بیان کرتی ہیں۔ بعض اوقات حدیث طیبہ میں ہوتا ہے آیات بینات ان کے حکم کے اختتام کے بارے میں وضاحت فرماتی ہیں۔ یہاں پر ان کی سزا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اس کو منسوخ کر کے ان سزاؤں میں منحصر کر دیا گیا۔ دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو ستانا یہ اللہ رسول سے جنگ کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے کیا تھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ انہوں نے غلط انداز اختیار کیا۔ بنو رینا نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، لہذا مسلمانوں کے ساتھ ہمارے معاملات بہترین ہونے چاہیے، یہ اللہ رسول کی رضا کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں ملک میں فساد پھیلانا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا وہ اللہ رسول نے جو بیان فرمائی ہے یہاں پر وہ دی جائے گی۔ ڈاکو 4 قسم ہیں، ان کی سزائیں بھی 4 قسم کی ہیں۔ صرف قتل کر دینے والے کی سزا قتل ہے، قتل کر کے مال لوٹنے والے کی سزا سولی ہے، صرف مال لوٹنے والے کی سزا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹنا ہے، صرف دہشت پھیلائے، راستہ بند کرے، مال بھی نہ لوٹے، قتل بھی نہ کرے، اس کی سزا قید ہے۔ یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے۔ قاتل ڈاکو جو ہو اس کا قتل یہ حد شرعی ہے، اس کو کوئی بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ عام قتل ہو نا، عام قتل ہے تو اس کا قصاص ہو جائے یا خون بہاؤ اس طرح کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے، لیکن جو قاتل ڈاکو ہو وہ حد شرعی ہے۔ اب اس کو کوئی بندہ معافی، جو اللہ کا حق ہو اس کو کوئی بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح صرف دہشت پھیلانے والے جو ڈاکو ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ پھر آخری آیت بینات میں آتا ہے، آخری آیت کریمہ، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے جنہوں نے توبہ کر لی۔ ایک بندہ ڈاکو ہو اور وہ توبہ کر لے ڈاکے سے، اس سے پہلے کہ گرفتار ہو، گرفتاری سے پہلے اس نے ڈاکو سے توبہ کر لی، خود پیش ہو گیا اور اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر اس کو وہ سزا نہیں دی جائے گی شرعی اعتبار سے۔ ہاں، جن کا مال لوٹا ہے ان کا واپس کرنا ہوگا، جن کو تکلیف پہنچائی ہے ان سے معافی لینی ہوگی، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص کے بدلے قتل ہونا، وہ اس کے ورثاء چاہیں تو اس کو قتل کر دیں، چاہے تو اس کو
معاف کر دیں، وہ ان کی مرضی پر منحصر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ڈاکو اس سے قابو پانے سے پہلے، گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ شرعاً قبول ہے، لیکن قابو پانے کے بعد وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اب جو سزا ہے وہ سزا اس کو ملے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں ایک ڈاکو نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی میری بات کرو، کوئی نہ کرے۔ ایک صحابی وہ چلے گئے، حضرت سعید بن قیس، انہوں نے جا کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اس آیت کی تفسیر پوچھی، تو آپ نے یہی فرمایا کہ اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ ٹھیک ہے اور اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ تو آپ نے عرض کی کہ وہ فلاں ڈاکو بھی ہو تب بھی، عرصہ بن بدر تیمی وہ ہو تو تب بھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تب بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ نکلو یا عرصہ، وہ نکلے اور انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے پھر یہ عرض کی کہ جناب میں توبہ کر چکا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ بعد میں وہ صحیح دیندار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو یہ اس وقت سے پہلے کہ جب پکڑ آ جائے فوراً توبہ کر کے اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔